نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظیم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ الحشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یقین رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں تو اللہ نے خود اپنے آپ سے انہیں غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب فرما کر ایک اہم بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، کیونکہ تقوی ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری پر چلاتی اور اللہ کی نافرمانی سے بچاتی۔ اور پھر فرمایا کہ ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد یہاں قیامت ہے، قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا بھیجا ہے۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور آگے ایک گروہ کا ذکر فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جس نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اب جس نے اللہ کو بھلا دیا اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ خود بخود ذہن میں آتا ہے، اور دوسری جگہ قرآن میں بیان کیا گیا دوسرا گروہ وہ ہے جس نے اللہ کو بھلایا نہیں بلکہ اللہ کو یاد رکھا ہے۔
ایک گروہ ہو گیا اللہ کو یاد کرنے والا، یہ ہے جنتی. ایک گروہ ہے اللہ تعالی کو بلانے والا، یہ ہے جہنمی. اس لیے آگے جا کر فرمایا جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور کامیاب ان میں سے کون ہے؟ فرمایا کامیاب تو صرف وہی ہیں جو جنتی ہیں. یہ کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر دو گروہوں کا ذکر فرما دیا کہ یہ دو گروہ دنیا میں ہر وقت موجود ہیں اور آج بھی موجود ہیں. کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے والے اور کچھ اللہ سے غافل. اور اس وقت پوری دنیا کا کفر اس بات پر آمادہ ہو چکا مسلمان کو اپنے اللہ سے غافل کر دو. اس لیے آج ہماری زندگیوں کے اندر اگر ہم غور کریں مسلمانوں کے اندر لادینیت اور مذہب سے نفرت پھیلتی چلی جا رہی ہے، نعوذ باللہ. ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، ہمارے کالجوں کے اندر ہمارا نوجوان طبقہ وہ اس قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کو مذہب سے نعوذ باللہ نفرت ہوتی چلی جا رہی ہے اور دور کیا جا رہا ہے. اب یہ جو اللہ سے دور ہے کون لوگ ہیں؟ ہم سمجھیں، میں کہوں کہ آپ کہیں جی یہ آپ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں. قرآن سے پوچھا جائے یہ نافرمان لوگ کون ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ سے غافل ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا بنا دیا یہ اپنی بات سے بھول چکے ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ قرآن نے اس کو واضح کیا. ایسا نہیں کہ کوئی بات ڈھکی چھپی ہے، نہ واضح. سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 51 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں دین کو جنہوں نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے کہ قرآن کی آیت اور حضور کی حدیث اپنی من مانی اور جو دل چاہی وہ تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں. ان کی کیفیت کیا ہے کہ دین کو کھیل کود بنا کر ان کا نتیجہ کیا؟ یہ دین کے احکام کو موڑ کر اپنے مطابق بنانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کرتے میں قرآن کے مطابق بدل جاؤں، میں حدیث کے مطابق بدل جاؤں، میں اپنی زندگی، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا، اپنا جاگنا سونا، اپنی شادی، اپنی غمی حضور کے طریقے کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق کر دوں. ایسا نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں جیسے میں چاہ رہا ہوں قرآن ویسا کہنا شروع کر دینا. اعوذ باللہ. یہ لادینیت آتی آ رہی ہے. جب کسی سے بات کرو یہ بات آئے گی لہو، کھیل کود، مذاق بنا لیا. یہ کوئی کھیل کود ہے قرآن اور حدیث؟ یہ دین کوئی کھیل کود ہے جس کا دل جس طرف چاہے اس طرف پھیر دے اور موڑ لے؟ وغرتہم الحیات الدنیا. ہوا کیا ہے؟ ان کو دنیا کی زندگی نے غفلت میں ڈال دیا ہے. دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور یہی اصل جڑ ہے. آج یہی کہا جاتا ہے، نوجوانوں سے بھی یہی کہا جاتا ہے ارے تم نے زندگی انجوائے نہیں کرنی؟ زندگی انجوائے کرو، زندگی میں مزیداریاں لاؤ. مزیداریاں کیسے لاؤ؟ نعوذ باللہ دنیا یہ بتاتی ہے مزے کرنے کا طریقہ یہ. نعوذ باللہ تم جا کر زنا کرو، تم جاؤ نائٹ کلبوں کے اندر، تم جا کر شرابیں پیو، تم فیس بک اور یوٹیوب کی گندگی کے اندر گھس جاؤ، تم اپنی راتیں کالی کرو، تم برباد ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا کر دو. تم دنیا کے اندر یہ جتنی گندگیاں یہ اپنے ذمے لے لو، تمہیں مزہ آ جائے گا، تمہاری زندگی مزیدار ہو جائے گی. وہ یہ سمجھتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں شاید دنیا نے دین نے اللہ نے قرآن میں منع کر دیا کہ تم اپنی زندگی مزیدار نہیں کر سکتے. ارے قرآن نے کہاں منع کیا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے تم میری طرف آ کر تو دیکھو. اللہ فرما رہے ہیں من عاملہ، جس نے نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے. مزیدار زندگی منع نہیں ہے، مزیدار زندگی گزارنی چاہیے. قرآن نے منع نہیں کیا کہ آپ دنیا میں زندگی مزیدار نہیں گزار سکتے. مزیدار گزار سکتے ہیں. جس کو ہم مزیدار کہتے ہیں وہ مزیداری نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے. وہ مزیداری نہیں ہے. مزیداری کون سی ہے؟ جس کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم مزیدار زندگی عطا فرماتے ہیں. اس کی زندگی کی مزیداری کے کہنے کیا کہ اللہ کیسی زندگی عطا فرمائیں گے اس کو. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی جو اللہ مزیدار زندگی عطا فرماتے اس کو تھوڑا سا انہوں نے بیان کیا ہے.
علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ذات وہ ہے جس نے گنوں کے اندر رس پیدا کیا، اس رس میں مٹھاس سے رکھی، اس رس کے اندر سے پھر چینی بنتی ہے، شکر بنتی ہے، گڑ بنتا ہے، ساری دنیا اپنے منہ میں اس کا میٹھا محسوس کرتی ہے۔ تو علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات جس نے چینی کے اندر میٹھا رکھا ہے، اس کا نام خود پھیکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے نام کی مٹھاس کے کہنے ہی کیا؟ ارے تم نے مزہ لیا ہی نہیں ہے، ارے آؤ تو صحیح اس طرف، ذرا مولا کے در پر آ کر تو دیکھو کس نے کہا آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتے کرو، شریعت نے کہا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کرو۔ ہاں اس کے اندر بے حیائی نہ ہو، اس کے اندر اللہ کی نافرمانیاں نہ ہو، اس کے اندر رہ کر تمہیں پورا حق ہے، بلکہ اللہ جس کو دنیا میں مزیداری عطا فرماتے ہیں دنیا والوں کے پاس اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ اللہ جو مزہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ دوسرا گروہ، اب وہ نوجوانوں کے ذہن میں آ گیا ہاں جی بالکل، ابھی تو ہم تو یہ دنیا کے مزے لے نعوذ باللہ، اور مزے لینے کے لیے وہ ان گناہوں کی طرف اور گندگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، سو آج ہم انہیں بھلا دیں گے، قیامت کے دن آج ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ انہوں نے ہمیں دنیا میں بھلا دیا، آج قیامت کے دن ہم بھی ان کو بھلا دیں گے۔ اور بھلانا کیا ہے؟ بھلانا یہی ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ زندگی کیسی ہے کہ جہنم کے اندر جائے گا؟ پھر یہ قرآن نے کھول کر بیان کر دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہیں ان کو غافل کرنے والی یہ دنیا کی زندگی ہے۔ آج اسی دنیا کی زندگی نے ہر انسان کو رب سے دور کر رکھا ہے، اسی چکر میں یہ مکان، یہ دکان، یہ فلیٹ، یہ محل، ہاں یہ فیکٹریاں، یہ پیسہ، یہ دنیا کی رعنائیاں، یہ دنیا کی خوشنمائیاں، یہ بندے کو اللہ سے دور کر رہی ہیں، اور بندہ سمجھ رہا ہے شاید ان میں مزہ ہے، ان میں حقیقت میں مزہ ہے ہی نہیں ہے۔ ارے ان میں مزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنی راتوں کو کالا کرے، جو اپنی راتوں کے اندر رنگ رلیاں منائے، وہ خود بھی ناپاک، صبح اٹھتا ہے ناپاک اٹھتا ہے، جسم بھی ناپاک ہے، اس کا غسل اس پر فرض ہو چکا ہے، جسم ناپاک، آنکھیں ناپاک، زبان ناپاک، دل ناپاک، اس کو کیسے مزہ مل سکتا ہے؟ ارے مزہ لینا ہے اس طرف آؤ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی جس میں دل بھی پاکیزہ، آنکھیں بھی پاکیزہ، کان بھی پاکیزہ، جسم بھی پاک ہی پاک، اور جب رب کے در پر آتا ہے اللہ کی پاک ذات اس پاک دل کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی نا، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہے، پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا، یہ بڑا سرمایہ دیا ہے، پونجی ہے، یہ ہماری پونجی ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرما رکھی ہے۔ یہ کوئی زندگی معمولی نعمت نہیں ہے کہ ہم ان کو ان دنیا کی رنگ رلیوں کے اندر اڑا دیں۔ دنیا کیا بیچتی ہے؟ یہ زندگی جو دی بڑی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس قیمتی چیز کو قیمتی چیز پر ہی فدا کرنا چاہیے، نہ کہ گندی چیزوں کے اوپر فدا کر دے۔ یہ قیمتی دنیا پونجی ہے ہمارے پاس پوری، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر انسان جب صبح کرتا ہے وہ اپنا سودا کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ کس چیز کے عوض میں بیچا؟ اس نے اپنے آپ کو بیچا، یا تو وہ بیچ کر اپنی زندگی کا سودا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، یا سودا کر کے اپنے آپ کو جہنم کے اندر ڈلوانے والوں میں ہو جاتا ہے، ہلاک کرانے والوں میں ہو جاتا ہے۔ اب یہ موٹی سی بات ہے، اس کو مثالیں بہت ہیں، بس صرف اتنا سمجھ لیجئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ والا کلمہ، یہ سب کو یاد ہوتا ہے؟ یہ چوتھا کلمہ جس نے پڑھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی 10 غلام آزاد کرانے کا ثواب کیا ہے؟ دوسری حدیث ساتھ ملائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک غلام کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہے، اللہ اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے اس بندے کا ایک ایک عضو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ جس نے ایک غلام آزاد کیا، اس کے ہاتھ پاؤں کے بدلے میں اللہ نے اس کے ہاتھ پاؤں پورا جسم ہی آزاد کر دیا جہنم سے، ایک غلام، اور یہاں 10 غلام کا ثواب مل رہا ہے، معمولی بات ہے۔ اور فرمایا یہ صبح جو پڑھتا ہے شام تک شیطان کے حملوں سے محفوظ، شام کو پڑھتا ہے صبح تک شیطان کے حملوں سے محفوظ، شیطان سے حفاظت ہو گئی، یہ کام ہو گیا۔ کتنی دیر لگی؟ کوئی اس پر گھنٹے لگ گئے
اس پر بڑی محنت کرنی پڑی، اس پر ہمیں تگ و دو کرنی پڑی، اس کے لیے کہیں ہمیں جانا پڑا، اس کے لیے ہمیں کوئی قبلہ رخ ہونا پڑا، نہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے زیادہ سے زیادہ میں عرض کر رہا ہوں 10 منٹ، زیادہ عرض کر رہا ہوں 10 منٹ میں یہ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا. یہ 10 منٹ سے اس بندے نے ایسا سودا کیا، اس کی آخرت میں نیکیاں پکی ہونے لگ گئی، یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن رہا ہے. اور اگر یہی 10 منٹ اگر یہ فیس بک کے اندر گزارتا، یوٹیوب کی گندگی میں گزارتا، لڑکیوں سے باتوں کے اندر گزارتا، نائٹ کلب کے اندر گزارتا، شراب نوشی کے اندر گزارتا، بے حیائی کے اندر گزارتا، وہی 10 منٹ اس انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی کہ وہ اس کو جہنم میں ڈلوانے والے بن جاتے ہیں. یہ 10 منٹ کی بات ہو رہی ہے، ابھی میں پورا وقت نہیں بتا رہا، ابھی 10 منٹ کی بات کی. یہ وقت، یہ زندگی، یہ ہمارے پاس قیمتی سرمایہ جس کو ہم جس طرف چاہے لگا دیں. اور آج یہ اتنا غالب ہوا کہ ادھر سال پورا ہوتا ہے، نیا سال نکلتا ہے. نیا سال جب شروع ہوتا ہے رات 12 بجے کے بعد پوری دنیا کے اندر نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے. اس رات کے اندر جتنی شراب نوشی ہوتی ہے، اس رات کے اندر جتنا زنا ہوتا ہے، اس رات کے اندر جتنے نائٹ کلب آباد ہوتے ہیں، اس رات کے اندر جتنی گندگی، فحاشی، بے حیائی اور یعنی ہوتی ہے، شاید پورے سال میں کسی رات کے اندر ہوتی ہو. ہمارا مسلمان طبقہ، آپ جائیں حیدرآباد کے اندر آپ کو نظر آئے گا، صبح کو خبریں آئیں گی، لڑکیاں بےہودہ لباس پہن کر چوکوں کے اندر کھڑے ہو کر وہ فائرنگ کر رہی ہے. لڑکے کو تو چھوڑو، وہ تو گیا اور جگہ پر. ان لڑکیوں کی حالت، جن میں حیا رکھا، ہم نے غیروں کا کلچر اپنے اندر اپنایا، غیروں کا کلچر لے لیا. یہ ہمارا کلچر نہیں تھا، یہ ہمارا کلچر نہیں تھا. ان کی تہذیب لی. وہ لوگ دنیا کے اندر جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب والے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ کسی کا کلچر نہیں اپناتے. یاد رکھیے گا، کسی کا کلچر نہیں اپناتے. چائنا چلے جائیں، جرمنی چلی جائیں، جاپان چلے جائیں، بڑے بڑے نام لے رہا ہوں، ابھی چھوٹے ملکوں کا نام نہیں ہے. ان کے اندر جائے، ان کا لٹریچر اپنی زبان کے اندر ہے، ان کی تعلیم اپنی زبان کے اندر ہے. کتنے لوگ ہیں چائنا کے اندر موجود ہیں اس وقت بھی. راستے میں کہا ہمارے بچے چائنیز زبان کے اندر پڑھتے، کسی اور زبان میں پڑھنا ممنوع ہے، ان کو انگلش پسند نہیں ہے، چائنیز زبان کے اندر اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے، لازم ہے. جرمن کے اندر چلے جائیں، جرمنی جاپان بات چلتی ہے. جاپان کے اندر چلے جائیں، وہ اپنی جاپانی کے اندر بات کرتے ہیں. ہر ایک نے اپنی زبان کو نہیں چھوڑا، اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا. دنیا میں انہوں نے ترقی کی. یہ لوگ غیروں کے کلچر کو اپنا نہیں رہے. حالانکہ ان کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھی جائے، تاریخ ان کی تاریخ ہے، تاریخ ان کی سیاہ ہے. وہاں پر سوائے اللہ کی نافرمانیوں کے کچھ نظر نہیں آتا. اور آج کا مسلمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا، ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی شخصیات عطا فرمائی، ہمیں وہ تاریخ دی. ہمارا تاریخ کا ہر دور تابناک ہے الحمدللہ، اور روشن ہے، چمکتا ہوا ہے. آج بھی اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ساری دنیا اس کے سامنے سرنگو ہو جائے گی. ہماری تاریخ وہ ہے جو حضرات صحابہ اکرام نے رقم کر دی. ہماری تاریخ وہ ہے جو تابعین اور تبع تابعین نے رقم کر دی. اس کے بعد اولیاء اللہ نے تاریخ رقم کر دی. ایسی تاریخ تابناک تاریخ ہے. ہم سر اٹھا کر پوری دنیا میں جی سکتے ہیں، لیکن یہی مومن، یہی نوجوان، یہی وہ طبقہ جو حضور پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، جب بات آئی کلچر کی، حضور کی سیرت ہمیں عطا فرمائی، حضور کا طریقہ ہمیں عطا کیا. اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں حضور کی سنت دی، حضور کی زندگی دی، حضور کا طریقہ دیا. ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے محبوب شخصیات اور پیارے دیے. پھر کیا بات ہے، ہم ان بڑے جیسوں کے پیارے طریقے کو چھوڑ کر گندے اور غلط قسم کے کلچر کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنا رہے ہیں. وہ تو گوارا نہیں کرتے کسی دوسرے کافر کی بھی زبان بولنا. اور آج کا مسلمان ہے جو غیروں کا طریقہ اپنا کر ہنستا ہے اور کھیلتا ہے، اور اپنے اسٹیٹس پر، اپنے فیس بک پر باقاعدہ تصویریں لگائی جاتی ہیں کہ میں نے یہ دندناتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں. کون ہے یہ مسلمان ہے؟ مسلمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا. یاد رکھیے یہ بات معمولی نہیں ہے. میرا ہر امتی اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا، لیکن جو علی الاعلان بغاوت کرتا ہے اللہ اس کی نافرمانی کو معاف نہیں کرے گا. علی الاعلان نافرمانی ہو رہی ہے. یہ اسٹیٹس پر لگانے کی چیزیں ہیں کہ رات 12 بجے میں نے یہ گل کا پاڑا کیا. ہم مسلمان ہیں، نام مسلمانوں والا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذانیں دی گئی ہیں، اقامت کہی گئی ہے، ہمارا جنازہ مسلمانوں والے طریقے پر پڑھا جاتا ہے، اور ہماری کیفیت یہ ہے ہم نعوذ باللہ بالکل آزاد ہو کر اللہ کی نافرمانی علی الاعلان اور بے دھڑک کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر کون سا موقع آئے گا، کس کے اوپر فخر ہے؟ ابے
فخر کرنا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرو نا. ان جیسا پیارا طریقہ، ان جیسا خوبصورت طریقہ، ان جیسی خوبصورت سیرت نہ دنیا میں ہے، نہ ہوگی، نہ قیامت تک آئے گی. وہ سیرت ہمارے پاس موجود ہے. ارے ایسا پیارا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے. آج ساری دنیا یاد رکھیے، ہم تو صرف یہ چیزیں دیکھتے ہیں. ان کو پڑھو، انگریزوں کو پڑھو، وہ آج پریشان ہے. دنیا کے اندر معیشت کا مسئلہ ہے سب سے بڑا، ماحولیات کا مسئلہ ہے. ہمیں ان چیزوں سے فرصت نہیں ملتی. دیکھو جا کر ماحولیات کا مسئلہ ہے ان کا. اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑے نمبر اول پر جا رہا ہے ماحولیات کا مسئلہ. یہ ماحول پریشان ہو رہا ہے. کہ اس ماحولیات کے اندر ہم سیدھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ اس میں قرآن سے ہمیں رہنمائی لینی پڑے گی. کافر مجبور ہو رہا ہے اس وقت وہ ہمارے قرآن کی طرف آنے پر. ہمارا معاشی مسئلہ ہے، کہ معاشی مسئلے کے اندر بھی اگر ہمیں رہنمائی لینے پڑے گی تو مسلمانوں کے قرآن سے لینی پڑے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. ساری دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے اور ہم ہیں کہ ہم ان گندے طریقوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان گندے کلچروں کی طرف دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ہمارے گھر کے اندر آ کر آگ لگا دی ہے، ہماری زندگیاں برباد کر دی ہیں. ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل آزاد ہیں، جیسے چاہوں میں اپنی شادی کروں، جیسے چاہوں میں اپنی غمی کروں، جیسے چاہوں میں اپنی زندگی گزاروں. ارے آزاد پیدا نہیں کیے گئے، رب تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے. باقی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کر دیا، اس لیے کر رہے ہیں مزے لینا چاہتے ہیں تو قرآن مزے لینے سے منع نہیں کرتا. آؤ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے، قرآن وہ طریقہ بتاتا ہے. دنیا کے مزے کیا بیچتے ہیں؟ جو رب تعالیٰ، جو خالق لذات کائنات ہے، جس نے پوری دنیا کے اندر لذتیں عطا فرمائی. میرے مرشد رحمہ اللہ عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پوری دنیا کی کائنات کی چیزوں کے اندر لذت عطا فرمائی، سیبوں کے اندر مزہ رکھا، بریانیوں میں مزہ رکھا، کبابوں میں مزہ رکھا، دنیا کی ہر چیز میں مزہ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے دل میں آتے ہیں اپنے نام کے کیپسول میں ساری دنیا کی لذتیں رکھ کے اس بندے کے دل میں عطا فرما دیتے ہیں. اس کو جو مزہ آتا ہے دنیا کے کسی بندے کو وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیرینی اور جو مٹھاس اور جو لذتیں عطا فرماتے ہیں. ہم کیا جانیں؟ ہم آ کر دیکھیں تو صحیح. ایک وقت رب کے در پر آ کر رو کر تو دیکھو. ایک رات رو کر اپنے رب کے سامنے اپنے رب کو منع کر دو دیکھو. ہم نے وہ راتیں گزاری ہیں، رمضان میں گزاری ہیں. ہم نے وہ راتیں رمضان میں گزاری ہیں اور رمضان کے اندر ہمیں وہ چیز ملی ہے، لیکن ہم نے رمضان کے بعد وہ سب چھوڑ دیا. ہم نے وہ لذتیں چھوڑ دی، وہ رات کا رونا چھوڑ دیا، وہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، وہ نمازیں چھوڑ دی، وہ رب کے در پر آنا چھوڑ دیا. اس لیے آج ہم دنیا کی غفلت والی زندگیوں کے اندر چلے گئے. خدا کے لیے میرے دوستو، یہ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، یہ ہماری بات ہے. ہمارے اپنے ساتھی، ہمارے اپنے نوجوان بچے، ہمارے اپنی نوجوان بچیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں، ہماری بہنیں آج وہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ مسلمانوں کا کلچر اپناؤ نا. اللہ کے بندو، ہمیں کیا حضور نے دیا ہے؟ حضور دے کر گئے ہیں. ادھر مہینہ ختم ہوا نا، مہینے کی بات ہو رہی ہے، ابھی سال کو تو چھوڑو، مہینہ ختم ہوا، دوسرا چاند نظر آتا ہے. حضور دعا سکھلا کر گئے ہیں کہ دعا کرو، اللہم اہلہ بالایمان، ہاں جی، اللہم اہلہ بالسلامتی والاسلام. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. اس وقت اے اللہ اس چاند کو آپ نے بلند کیا ہے، اب کس کے ساتھ؟ سلامتی کے ساتھ ہو، برکت کے ساتھ ہو. یا اللہ مجھے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں، آپ اس کو پسند کر لیں. یہ مانگا جا رہا ہے. کس وقت چاند نظر آیا، ہمیں تو طریقہ بتایا، تمہاری زندگی تو ایسے ہو، جب دن بدلے، جب یہ تمہارا مہینہ بدلے تو مہینہ بدلتے ہوئے تم نے یہ انداز اختیار کرنا ہے. صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ رہے ہیں، صبح کے وقت اٹھ کر کیا پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ، اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاحہ واوسطہ فلاحہ وآخرہ نجاحہ. مانگ رہے ہیں یا اللہ اس دن کو میرے لیے بہتر بنا دیجئے، اس کا اول حصہ میرے لیے اچھا بنا دیجئے، درمیان والا حصہ برکت والا بنا دیجئے، آخر والا حصہ ایسا بنا دیجئے. حضور تو صبح سے ہی یہ مانگ رہے ہیں. اللہ سے رشتہ جوڑا جا رہا ہے. اور یہاں مسلمان حضور کا امتی، حضور کا نام لیوا، جس کا نام مسلمانوں کے نام پر ہے، یہ رات کو 12 بجے اسی رب تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، اسی کے دیے ہوئے جسم کے ساتھ اللہ کے حکموں کو علی اعلام دندناتا ہوا، توڑتا ہوا چلا جاتا ہے. نعوذ باللہ. کہاں جائیں گے ہم؟ کس کے پاس جائیں گے؟ ہے کیا ہمارے پاس جو لے کر جائیں گے؟ یہ راتیں تو اللہ کے سامنے سرسجدے میں راتیں گزار دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر کوئی اس وقت رات کو 12 بجے کہا نہیں جا رہا 12 بجے تک جاگتے رہو، 12 بجے جاگ رہا ہے تو اس 12 بجے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لے، 2 رکعت نفل نماز ادا کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ یہ جو مہینہ پچھلا سال جو گزرا، اس میں اتنے لمحات تھے، اتنے قیمتی منٹ تھے، اتنے سیکنڈ تھے، اتنے گھنٹے تھے کہ میں ان میں آپ کو راضی کر سکتا تھا، میں آپ کی نافرمانی چھوڑ کر میں جنت کو پا سکتا تھا، میں جنت میں اپنے محلات بنوا سکتا تھا، میں باغات لگوا سکتا تھا، میں آپ کی رضامندی حاصل کر سکتا تھا. ربا نافرمانی کر لی، اے اللہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے ان لمحات کو گندگیوں
کے اندر ضائع کر دیا. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے, آئندہ جو میری زندگی کا سال ہے اپنی فرما برداری کے مطابق, اپنے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے, نمازوں کا پابند بنا دے, تلاوت کی توفیق عطا فرما دے, اور ایسے وقت میں پڑھے ادھر رات کے 12 بجے سے پہلے ایک رکعت مکمل ہو جائے, دوسری رکعت 12 بجے کے بعد مکمل ہو. سال کا آخر اللہ کی ذکر, اللہ کی یاد میں گزرا, سال کی ابتدا اللہ کی یاد, اللہ کے ذکر میں گزری, انشاءاللہ سال کا درمیان بھی اللہ اپنی یاد میں گزروا دے گا. طریقہ تو یہ ہے. اب اس کی زندگی کے اندر جو مزہ ہوگا, جو لطف ہوگا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے, کیا کہنے. پڑھیں تو صحیح, آپ یہ آخری جو صورتیں ہیں ان کو پڑھیں. سورۃ الواقعہ, اس کا ترجمہ پڑھ لیں. کیا اللہ نے مزے کی چیزیں عطا فرما رکھی ہیں اپنے بندوں کو, کیا رب تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں ہمارے لیے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں, کیا دنیا کی لذت کیا بیچتی ہے. وہ جو رات کی تنہائی میں رب کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے نا, اس میں جو لطف اور لذت ملتی ہے, اس کے کیا کہنے. دن بھی اس کا اپنی تنہائی میں ہو, اپنی خوشی میں ہو, اپنی غمی میں ہو, ساری طریقے اگر حضور کے طریقے کے مطابق ہو رہے ہیں نا, تو دن زندگیوں میں مزہ ہی مزہ, لطف ہی لطف, اور اللہ وہ چیزیں عطا فرمائے کہ بندے کے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوگا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے زندگیاں نہیں گزاری, ان کے بعد تابعین تبع تابعین نے زندگیاں نہیں گزاری, ان کے بعد اللہ والے آج تک گزارتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, نیک بندے گزارتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, جن کے بعد یہ دنیا نہیں ہے, کیا وہ زندگی ان کی پھیکی ہے. ارے جا کر ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو, ان کی زندگی میں جو مزہ ہے کسی کی زندگی میں وہ مزہ نہیں ہے جو ان کو لطف اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. ہم آئے تو صحیح اس طرف, آئے تو صحیح رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف. اس لیے ان راتوں کو خدا کے لیے, یہ راتیں غل غپاڑے کی نہیں ہیں, یہ راتیں اپنے رب کو ناراض کرنے والی نہیں ہیں, یہ راتیں اپنے رب کو منانے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے, جھکنے کی. ہم یہاں جتنا زیادہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں کر لیں, لیکن آخر جانا اپنے مولا کے پاس ہی ہے, کسی کو مفر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی کے اندر طاقت ہے تو ذرا میری زمین و آسمان سے باہر نکل کر دکھاؤ مجھے, نکلو باہر, حکم دیا نکل کر دکھاؤ. تم اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو نکل کر دکھا دے. کوئی ایسا بچہ دنیا کے اندر ہے, ایسا جوان ہے جو نکل کر دکھا سکتا ہے. اور میری زمین اور میری آسمان سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. جب تم نے رہنا میری سلطنت میں ہے, میری بادشاہت میں, میری حکومت کے اندر ہے, پھر آخر کیا وجہ ہے. فرمایا میں تنہا ہوں, میں نے دنیا میں دو چیزیں جوڑے پیدا کیے. جب میں تنہا ہوں تو تنہائی ہی کی عبادت کرو نا, اس کی وحدانیت بیان کرو, اس کے سامنے سر کو جھکا لو, اس کے سامنے آ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرو. ہم کیوں اس طرف چلے گئے. خدا کے لیے سوچیں. خدا, اور یہ کہتے ہیں جی بس کسی نے اگر داڑھی رکھ لی, کسی نے شلوار ٹکنے سے اوپر کر لی, کوئی نوجوان دین کے ساتھ جڑ گیا, تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ گیا, کہا ارے تو نے تو بس مزے ہی چھوڑ دیے دنیا کے, تجھے کیا پتا. جیسے رات بھی عرض کر رہے تھے کہ تو پاگل ہے, تو تو پاگل ہے, تیرا دماغ ستیا گیا, تو یہ پتہ ہی نہیں دنیا کا مزہ کیا. ارے تمہیں سمجھنا چاہیے, اپنے اوپر غور کرنا چاہیے, کہیں پاگل تم تو نہیں ہو کہ جس دنیا کے اندر جس دنیا کو تم مزہ سمجھ رہے ہو وہ مزہ ہے ہی نہیں. وہ مزہ ہے ہی نہیں. وہ مزہ کیا ہوگا جس کے اندر بندہ ہی ناپاک ہو جائے. وہ مزہ ہے کیا, وہ تو اللہ کی نافرمانی ہے. ایسا مزہ کون سا مزہ ہو سکتا ہے جس میں بندہ ناپاک ہے, اس کی آنکھیں ناپاک ہے, اس کا دل ناپاک ہے, اس کا دماغ ناپاک ہے. کیسے وہ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی محبت نازل ہوگی, کیسے کام بنے گا اس کا. یہ ناپاکی کی چیزیں تو شیطان کو پسند ہے, اللہ کو تو پسند نہیں. اللہ پاکیزہ ہے, اللہ پاک بندوں کو پسند فرماتے ہیں جن کے دل بھی پاکیزہ ہو, جن کی آنکھیں بھی پاکیزہ ہو, جن کا جسم بھی پاک ہو. اب تک اگر ہوا کچھ, اب آ جائیں رب کے در پر. اب بھی اللہ کو راضی کرنا آسان ہے, اب بھی رب کو منانا آسان ہے. صرف 2 رکعت توبہ کی پڑھے بندہ, پڑھ لے, اللہ کے سامنے آ کر آہوزاری کر لے. دنیا کے اندر ہر انسان کے پاس یہ جو میرے اور آپ کے پاس اوقات ہے نا, اس سے ہم جنت بھی خرید سکتے ہیں, جہنم بھی خرید سکتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ کچھ خود کرنا پڑے گا, کچھ خود آگے بڑھنا پڑے گا. اور اپنی ان حرام آرزویں, دل میں بڑے گندے جذبات جو پیدا ہو رہے ہیں, غیروں کا کلچر دیکھ کر نہ دیکھو ان کی طرف. اب قرآن دیکھو, جو قرآن دیکھے گا اس کو رب کا طریقہ پسند آئے گا. ہم دیکھ ہی رہے ہیں صبح سے شام تک غیروں کا کلچر. ہم اپنے موبائل میں دیکھ کیا رہے ہیں. ہم جب گند ہی دیکھیں گے تو دماغ کے اندر گند ہی بھرے گا نا. اپنے مولا کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھ کر دیکھو, کیا پاکیزہ آپ کی زندگی تھی. آپ نے زندگی کیسے گزاری, آپ نے جوانی گزاری. جوانی دیکھو, آپ کی جوانی کے بارے میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جوانی میں حیا اتنا تھا. فرمایا ایک غیر شادی شدہ لڑکی کے اندر بھی کیا حیا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھا. کیا گزار کر گئے. ہمیں تو حکم ہے ان کے مطابق زندگی گزارو نا. وہ ہمارے سب سے زیادہ بہترین آئیڈیل تو وہی ہے نا. دنیا کو ہم نے آئیڈیل بنا رکھا, دنیا کے کلچر اپنا رہے ہیں.
ارے ساری دنیا سب کو چھوڑ چھاڑ کر بیٹھی ہے اور ہم ان کے گندے طریقوں کے مطابق جا رہے ہیں. وہ اپنے گندے طریقوں کو چھوڑ کر قرآن کی طرف آنا چاہ رہی ہے, وہ حضور کی حدیث کی طرف آنا چاہ رہی ہے, اور ہم نعوذ باللہ اچھا طریقہ موجود ہے, رب کا قرآن موجود ہے, حضور کی حدیث موجود ہے, حضور کا طریقہ موجود ہے, ہم اس کو چھوڑ کر نعوذ باللہ ان کی طرف دیکھیں. یہ تو دانشمندی کی بات نہیں ہے. خدا کے لیے سب کو سمجھنا چاہیے. میرے نوجوان ساتھی بھی سمجھیں, ہاں بڑے بھی سمجھیں, سمجھائیں اپنی اولادوں کو, سمجھائیں یہ دنیا چند روزہ ہے, اس کے بعد ہم نے اپنے رب کے سامنے جانا. اب تو دل کی تمنا یوں ہونی چاہیے, حسرتیں پامال ہوں یا آرزویں خون ہوں, حسرتیں پامال ہوں یا آرزویں خون ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. بس اب دنیا میں بھلے ہماری حسرتوں پر حسرتیں پامال ہو جائیں, ہماری حسرتیں چلی جائیں, کوئی نہ مانے, ہماری آرزویں خون ہو جائیں, لیکن بس اللہ ناراض نہ ہونا چاہیے, اللہ ناراض نہ ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو. میں کل قیامت والے دن ان کو جا کر منہ کیا دکھاؤں گا؟ یہ دل میں آ جائے, بس یہ آ جائے گا, کام بن جائے گا. اور یہ سوچے جس وقت یہ دل میں آئے نا کہ یہ جو غل غپاڑا کرنا ہے, کیا موت کے وقت کوئی آدمی اس غل غپاڑے کو پسند کرے گا؟ نعوذ باللہ. جس وقت ملک الموت آ جائے اور پتہ چل گیا کہ فرشتہ آ رہا ہے, اس وقت پسند کرے گا میں ایسا ناچ گانا کروں؟ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے ہمارا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہوگا, اس وقت کیا بندے کے دل میں یہ تمنا آئے گی کہ میں یہ گناہ کروں, اللہ کی نافرمانی کروں, ایسے ڈانس کروں, ایسے نائٹ کلبوں میں جاؤں؟ ہرگز نہیں. کوئی مسلمان اس کی توقع ہی نہیں رکھ سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہی ایسی چیزیں. اب عید الفطر, عید الاضحیٰ خوشی منانے دی ہے کہ نہیں دی؟ تو بند کر دیا؟ نہیں بند کیا. اللہ نے فرمایا جب ہم باندھتے بند جاؤ, جب ہم چھوڑتے چھوٹ جاؤ. باندھ دیا, رمضان میں باندھ دیا. اس نے رمضان میں رب کی عبادت کی, نمازیں بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, اس کا دل بھی پاکیزہ ہوا, آنکھیں بھی پاکیزہ ہوئی, اعتکاف بھی بیٹھا, رب تعالیٰ نے اس کو پاکیزہ بنایا. اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ عید الفطر کا دن میں نے تمہیں دیا, شاباش, اب خوشی مناؤ, اب تمہارے چہروں پر مسکراہٹ ہو, اب تم نے روزہ نہیں رکھنا, اب ہم نے تمہیں کھول دیا ہے, لیکن اس سے پہلے 2 رکعت شکرانے کی بھی ادا کرو. اور اللہ فرما رہے ہیں جتنے لوگ عید الفطر والے دن میرے سامنے آئے اور آ کر یہ عید الفطر کی نماز پڑھ کر جا رہے ہیں, اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, مجھے میرے علو مرتبہ کی قسم, جتنے لوگ آئے نہ صرف گناہ معاف کر دیا بلکہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے میں نے بدل دیا ہے. یہ کب فرما رہے ہیں؟ جب ہم پاکیزہ ہو کر رب کے در پر آتے ہیں. پاک ہو کر آؤ نا اللہ کے بندو. کب موت آ جائے نہ جانے, بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. خدا کے لیے یہ ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا, یہ دنیا کے اندر کچھ نہیں رکھا, مولا کے نام میں ہے اور یہ چھوٹے گا نہیں. میں یاد یہ ذہن میں رکھو, ہم دنیا نہیں چھڑوا رہے, ہم مزے نہیں چھڑوا رہے, کچھ نہیں چھڑوا رہے, بس اتنا کہہ رہے ہیں اپنی زندگی کو حضور کے طریقے کے مطابق دیکھو. دنیا بھی آئے گی اور لطف اور مزے تو کیا کہنے, دنیا کیا بیچتی ہے ان کے سامنے جو اللہ اس وقت لطف اور مزے بندے کے دل میں عطا فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مولا کریم ہماری, ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں احباب کی, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, ہمیں اپنے یاد کرنے والے, ذکر کرنے والے, اپنی رضا والے اعمال کرنے والے لوگوں میں شامل فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ان لوگوں میں سے ہم سب کو یا اللہ دور فرما دیجیے جو آپ کو دنیا میں بھول جائیں گے اور آپ ان کو آخرت میں بھول جائیں گے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام اپنے اوقات کو یا اللہ صحیح اور اچھے کاموں کے اندر لگانے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے نفرت پیدا کروا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین نفس و شیطان معاشرہ رکاوٹ ہے, یا اللہ نفس و شیطان یہ دنیا کے مزے, دنیا کی حرام لذتیں ہمارے سامنے لاتے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین ان سب سے چھٹکارا عطا فرما کر یا اللہ اپنے نام کی لذت ہمارے دلوں میں عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے, گھروں میں جو بیمار ہے, دوستوں احباب میں جو بیمار ہے, جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا, کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, امید رکھتے ہیں پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا, سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جناب حضرت مولانا حسین صاحب منتظر لہم کراچی میں ایک بڑے مدرسے میں بڑے استاد ہیں, کافی علیل ہے, فالج کا اٹیک ہوا ہے, ان کے لیے دعا فرمائے. اسی طرح بھائی محمد شہباز صاحب ہیں, ان کو کل ہسپتال لے جایا گیا ہے, ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. مظفر بھائی کی والدہ بھی علیل ہیں, سلیم بھائی بھی علیل ہیں. یا اللہ ان سب کو مکمل پہلے سے بہتر صحت اور قوت عطا فرما دیجیے.
اور بھی ہم میں سے کوئی بیمار ہے مسجد میں موجود ہے، جو گھروں میں کوئی بیمار ہے، ہمارے جاننے والوں میں کوئی ہسپتالوں میں ہے، یا اللہ جو بھی ہسپتالوں میں ہو مریض، گھروں میں ہو، کہیں بھی ہو، یا اللہ سب کو اپنے صحت کے خزانوں سے، صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ بولے کریم الہ العالمین اے ارحم یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجیے، ہمارے ایمان میں بھی عافیت، جسم میں بھی عافیت، اعمال میں بھی عافیت، کاروبار میں بھی عافیت، اولاد میں بھی عافیت، گھر والوں میں بھی عافیت، یعنی طرح طرح کی سب عافیتیں ہمیں عطا فرما دیجیے۔ بولے کریم ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما دیجیے، ہم سب کو سراپا نور بنا دیجیے، ہماری آنکھوں میں، ہماری زبان میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے دل میں، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں نور پیدا فرما۔ بولے کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین جو مسلمان دین سے دور ہیں، یا الہ العالمین ان سب کے دلوں کو دین کی طرف مائل فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر اور اپنی شادیوں کے موقع پر اور دوسری خوشیوں کے موقع پر یا اللہ ہم سب کو اپنی تمام نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بولے کریم ہمیں اپنا اتنا پیار عطا فرما دے جو آپ کا پیار، آپ کی اشد محبت ہمیں پورے دین پر چلنے والی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا اتنا ڈر عطا فرما دے جس ڈر کی وجہ سے ہم آپ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ بولے کریم الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق عطا فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے۔ بولے کریم ایکسیڈنٹ سے، جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے، کوئی خطرناک بیماری لگ جانے سے ہم سب کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین تھانے سے، کچہری سے، عدالتوں سے، یا اللہ اسپتالوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ بولے کریم الہ العالمین اب تک آپ نے نعمتوں میں رکھا، یا اللہ ہم سب کو مرتے دم تک اسی طرح نعمتوں میں رکھیے گا۔ یا اللہ شکر کے مواقع خوب خوب عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماری، تکلیف، دکھ درد، پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ بولے کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو با حیا، با وفا، با خدا بنا دیجیے۔ بولے کریم الہ العالمین پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی خلوت اور جلوت، اپنی تنہائی اور اپنی لوگوں کے درمیان کی زندگی، یا اللہ ہر ایک جگہ اپنے آپ کو نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے۔ یا اللہ قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے۔ بولے کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے حالوں پر رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری پہلی ترجیح دین کو بنا دیجیے، قرآن کو بنا دیجیے، حضور کی سنت کو بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو حضور کی سنت سے پیار کرنے والا بنا دے، قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، قرآن کا سچا عاشق بنا دے، حضور کی سنتوں پر چلنے والا سچا غلام بنا دے۔ بولے کریم الہ العالمین دنیا جو محنت کر رہی ہے، ہمارے دلوں میں بغض اور نفرت کا بیج بول رہی ہے، ہمارے دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، یا اللہ وہ بیج ہمارے دل سے نکال کر، یا اللہ آپ نے الست بربکم قالوا بلا، وہ جو عہد الست میں ہمارے دل میں اپنی محبت کا جو بیج ڈالا ہے، یا اللہ اسی بیج کو قائم رکھ کر، اس کو پروان چڑھا کر ہمارے دل میں اپنی محبت کا چراغ روشن فرما دیجیے۔ بولے کریم الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیجیے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما کر قبر کے عذاب سے بچا کر قیامت کے دن اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر عطا فرما کر آسان حساب نصیب فرما دیجیے۔ بولے کریم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دخول اول عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ تبلیغی جماعتوں کی، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمان عالم کی حفاظت فرما دیجیے۔ بولے کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگا بغیر مانگے نصیب فرما۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔